السلام علیکم ناظرین، پروگرام تماشا کے ساتھ فاتح شہباز خان۔ لاہور میں مزید 29 مریض جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں اور مریضوں کی جو تعداد ہے وہ 658 ہو گئی ہے۔ پنجاب بھر میں 4255 افراد جو ہیں وہ کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ 742 جو ہے وہ زائرین سینٹر میں ہے، 1857 رائیونڈ سے منسلک افراد ہیں، 57 قیدی ہیں اور اسی طرح 545 افراد جو ہیں عام شہری، اور اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر میں 243، میو ہاسپٹل میں 141، پی کے ایل آئی میں 22 مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ یہ تو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا یہ آہستہ آہستہ آج دوپہر میں اہم ترین جو لاہور کی شاہراہیں تھیں ان میں رش جو تھا وہ اس کو آپ 15-20 سے اب ضرب دے لیں تو وہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ آہستہ آہستہ بہت ساری جگہوں پہ ٹریفک جیم بھی اسی طرح ملی۔ آپ گڑی شاہو سے 12-1 بجے جو بھی لوگ گزرے ہوں انہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کس قدر لوگ جو تھے وہ سڑکوں پر موجود تھے اور کتنی بڑی تعداد میں تھے، اور یہ خدا کا شکر ہے کہ یہاں کچھ حالات بہتر ہیں، لیکن روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو، اپنے ویورز کو، جاننے والوں کو، سب کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ احتیاط کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیے، احتیاط لازمی کیجیے، اور اس سے آپ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اہم ترین صورتحال ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا پینل جو ہے آپ کو متعارف کرواؤں، ان سے اہم ترین چیدہ کچھ جو نکتے ہیں وہ آج ہم ضرور ڈسکس کریں گے، اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ عوام کا مرال ہائی کرنے کے لیے جو سارے پولیٹیکل ورکرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، جینین پولیٹیکل ورکرز جو ہیں وہ کتنے ہیلپ فل ہیں اور کتنا لوگوں میں جا رہے ہیں۔ بہت سارے ترجمان، حکومتی ترجمان ہمارے پروگرام میں بھی تشریف لاتے ہیں اور حکومت کا وہ پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں۔ ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہیں حالات کا نہیں پتہ ہوتا، ان میں بہت سارے ایسے ہیں جو سیدھے گھروں سے اور اسٹوڈیوز میں آ جاتے ہیں، بہت سارے شوز میں اس طرح ہوتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو جینین ورکر ہوتے ہیں جنہیں اپنے حلقے کا اندازہ ہے، حلقے کی سیاست کرتے ہیں، حلقے کی پولیٹکس کرتے ہیں، تو انہیں بتدریج چیزوں کا اندازہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس بھاؤ بک رہی ہے اس وقت، بیسیکلی حالات کیا ہیں اور کتنے مسائل ہیں۔ لیکن جو عام فہم لوگ باتیں کرتے ہیں آپس میں وہ لازمی آپ سے ڈسکس کریں۔ نارمل طبقہ بھی، عام لوگ بھی، سادے لوگ بھی، وہ جب بھی آپس میں آپ باتیں کرتے ہیں تو وہ تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 2 جو ہفتے ہیں آنے والے وہ بڑے اہم ترین ہیں، تو حکومت اس پر بالخصوص سوسائٹی جو ہے اس کا رول، آپ یہ ہم اب سوچ ہی نہیں سکتے کہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے اس پہ کام کر سکیں اور اسٹیٹ کے امبریلا کے نیچے یہ سارے لوگ کام کر سکیں۔ پارٹیوں کی ڈویژن کی وجہ سے پارٹیاں جو ہیں وہ ان کی اپنی ترجیحات ہیں، حکومت ان کو ساتھ لے کے نہیں چل سکی، اپوزیشن کے ادارے بھی جو ہیں اس شد و مد سے جو ہیں وہ کام کرتے دکھائی نہیں دیے۔ جیسے لاہور میں جتنی گرپ نون لیگ کی تھی، پنجاب میں جتنی گرپ تھی نون کی، اس لحاظ سے اپوزیشن بھی شاید ڈلیور نہیں کر سکی۔ اس کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی اپوزیشن پارٹی سے پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ندیم بارہ صاحب ہیں، ترجمانی کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، وحید گل صاحب ہیں، ترجمانی کریں گے نون لیگ کی، سینئر کورسپونڈنٹ میرے ساتھ سجاد کاظمی صاحب موجود ہیں۔ کاظمی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاظمی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں۔ کاظمی صاحب مجھے اب بتائیے کہ ابھی کیا حالات ہیں؟ آج تھوڑی شدت تھی مریضوں کے آنے میں۔ آج میو ہاسپٹل میں بھی کچھ دوست بتا رہے تھے کہ کافی کچھ تیزی آئی ہے پہلے کی نسبت۔ 24 گھنٹوں میں 500 لوگ رپورٹ ہوئے ہیں۔ کیا آپ کے انالیسز ہیں اب، اور آپ کی کیا مشورہ ہے اس میں حکومت کو بھی، چونکہ آپ ہیلتھ بیٹ کو بڑے اچھے سے کور کرتے ہیں، ٹھیک سمت میں ساری چیزیں جا رہی ہیں یا یہ لاپرواہی جو ہے یہ مسئلہ خراب بھی کر سکتی ہے؟ جی فاضل صاحب بہت بہت شکریہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ تعداد جو سامنے آئی ہے وہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے۔ موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو ابھی 2 ماہ مکمل ہونے کو ہیں پاکستان کے اندر جو کرونا آیا ہوا ہے جی۔ تو آج جو 24 گھنٹوں کے اندر جو مریض رپورٹ ہوئے ہیں وہ ریکارڈ مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ اگر کل کی رپورٹ کے مطابق جو 3721 تعداد تھی اس کی 3721، اور آج جو رپورٹ آئی ہے سرکاری رپورٹ ہے اس کے مطابق آج 4255 مریض جو ہے مکمل ہو چکے ہیں کرونا کے پازیٹیو۔ تو اس سے مراد ہے کہ 576 کے قریب مریض جو ہے 24 گھنٹوں میں پنجاب کے دیگر اضلاع میں آئے ہیں۔ جی جی۔ اور اس ساری صورتحال کے پیش نظر جو ڈسٹرکٹ لاہور ہے اس کے اندر تقریباً 24 گھنٹوں کے اندر 60 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔
اور اموات بھی آپ کے سامنے ہے، اموات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور لاہور کے اندر اس وقت جو اموات کی تعداد ہے وہ 23 تک پہنچ چکی ہے۔ اگر یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کروں کہ جو اس میں سے تقریباً 16 سے 18 مریض ہیں، اگر لاہور سے اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہ وہ مریض تھے جو ملٹیپل ڈیزیز کا شکار تھے، لیکن 30% مریض ایسے ہیں جو نوجوان تھے یا جوان تھے، یعنی ان کی عمریں اگر کہا جائے 45 سے 50 تک کے قریب تھیں، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے۔ کیونکہ ہماری عوام کو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ یہ نوجوانوں کی بیماری نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ سڑکوں پہ، آپ بھی ابھی ٹریفک سے آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا کہ کیا صورتحال ہے۔ ہاں وہی رش ہے، وہی صورتحال ہے، ایسی دکانیں، ایسی شاپس بھی کھلی ہوئی ہیں، میں الزام تو نہیں لگاتا، لیکن پولیس کے تعاون سے یا رشوت دے کر ایسے بازار اور ایسی دکانیں بھی کھولی گئی ہیں جن کا اس کیٹیگری کے اندر فعال نہیں کرتی، جن کو گورنمنٹ نے اجازت نہیں دی۔ اس کے علاوہ اگر موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ اتنی تیزی آخر کیوں ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ تیزی کی 2-3 بڑی وجوہات ہے۔ جو چائنا ڈیلیگیشن نے فاضل صاحب ہمیں جو تجزیہ بتایا تھا وہ یہی تھا کہ آپ اپنے 60 سال سے اوپر کے بزرگوں کو گھر کے اندر لاک ڈاؤن کر دیں، ان کو اندر کر لیں، ان کو بالکل باہر نہ جانے دیں۔ دوسرا انہوں نے اپنی جو بڑی 2 وجوہات بتائی تھی کہ ہم کیسے باہر آئے ہیں اس سارے کرائسس سے، تو انہوں نے کہا تھا ایک لاک ڈاؤن اور دوسرا ڈسٹینس، سوشل ڈسٹینس۔ سوشل ڈسٹینس کہتے ہوئے میں ذرا تھوڑا سا اس میں اعتراض بھی کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لفظ ادا کیا گیا ہے سوشل ڈسٹینس، کیونکہ سوشل ڈسٹینس کے اندر جو موبائل اور دیگر معاملات بھی آ جاتے ہیں، لیکن اس کو فزیکل ڈسٹینس کا نام دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، لیکن سوشل ڈسٹینس جو ہے نا وہ جاری رہنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے معاشرہ نہیں چل سکتا اور عجیب صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اب موجودہ صورتحال میں دیکھا جائے تو ایک طرف تو کہا گیا ہے کہ کلوروکین اور یہ وہ میڈیسن کھا رہے ہیں، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے کہ اس وقت موجودہ صورتحال میں 724 کے قریب جو مریض ہیں وہ صحت یاب ہو کر گھروں کو جا چکے ہیں، جہاں میں نے آپ کو 4200 سے زائد جو تعداد بتائی ہے اس میں سے 724 گھروں کو جا چکے ہیں، لیکن اس کے اندر کسی دوائی کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ چونکہ ہماری حکومت کی پالیسی ہے کہ جس کا بھی پازیٹیو آئے اس کو گھر کے اندر کوارنٹین نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کسی قسم کی اجازت دی جائے گی، اس کو لایا جائے گا۔ اور موجودہ صورتحال میں ابھی پینڈیمک تو دنیا میں ہے عالمی وبا، لیکن عالمی وبا کا شکار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو موجودہ صورتحال بتاؤں کہ ابھی یہ صورتحال ہے کہ 1112 اور دیگر سرکاری ادارے جو مریضوں کو گھروں سے لاتے ہیں ان کے پاس وقت نہیں ہے، یعنی یہ تعداد جو ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہے، مجھے کل ایک مریض کا فون آیا، یہاں تک کہ سفارشوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مجھے ایک مریض کا فون آیا کہ میں نے چغتائی لیب سے اپنا ٹیسٹ کرایا ہے جو کل سے پازیٹیو آ چکا ہے، اور میں بار بار 15 پہ بھی کال کر رہا ہوں اور 1122 پہ بھی کال کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی ہاسپٹل لے جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے 20 سفارش ڈلوائی، میں نے سی او میو ہاسپٹل جو کہ ایکسپو کے بھی انچارج ہیں، اور میو ہاسپٹل ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل اور اس وقت پاکستان کا کورونا کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے جو ہینڈل کر رہا ہے، ان کی سفارش کے باوجود مجھے 4 سے 5 گھنٹے بعد اس مریض کا دوبارہ فون آتا ہے کہ خدا کا واسطہ ہے مجھے کوئی بھی نہیں لے کے جا رہا، لوگ مجھ سے خوفزدہ ہیں، کوئی میرے پاس نہیں آ رہا، مجھے کم از کم ہاسپٹل چھوڑ دیا جائے، میں علاج کرانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ 1122 کا بتائیں، وہ ان کی ٹیمیں مخصوص ہیں، وہ آپ کو لے کے جائیں گے۔ اس نے کہا نہیں سر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم دیکھیں گے، آپ کو ہم نے پائپ لائن میں رکھ لیا ہے، آپ کا ریسٹ کر لیا ہے۔ تو یہ صورتحال ابھی پینڈیمک کے بغیر پاکستان کے اندر ہے۔ اس سے مراد ہے کہ جس کو بھی یہ مرض ہوگا اس نے خود بچنا ہے، کسی کو حکومت نہیں بچا رہی، نہ ہی وہ جو کلوروکین میڈیسن مینشن کی گئی ہے نہ ہی وہ بچا رہی ہے کسی کو۔ جس کو بچا رہا ہے اس کا امیون سسٹم بچا رہا ہے، اور اس کا وائرل لوڈ جو کم ہے وہی اس کو بچا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بچا جائے، نہ تو آپ کا حکومت ساتھ دے گی،
نہ ماں باپ ساتھ دیں گے نہ بہن بھائی. یہاں تک مجھے ایک بندے نے کال کی جہاں ہاسپٹل سے, اس نے کہا یار ایک خاتون بہت ہو گئی ہے کورونا سے, 76 سال کی ہے, اس کے سگے بیٹے اس کے پاس نہیں آ رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایک بچہ جنازے کے 5 بیٹے ہیں, ایک جنازے کے شاید ساتھ چلے جائیں, آپ بھی ادھر سے اس کو ڈلیور کریں اور قبرستان بھیج دیں, ہماری فیملی جو ہے وہ مکمل طور پہ جنازے کے ساتھ نہیں جائے گی. یہ ایک قیامت کی نشانی ہے. یہ دیکھیں نا آپ, یہ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ جی. گل صاحب, ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے, بہت ساری جگہوں پہ ابھی اتنے اگر مریض ہیں تو انفراسٹرکچر جو ہے وہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں پہ کمیاں کوتاہیاں بے شمار. کیا آپ کا ٹیک ہے, آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ آپ سارا دن اگر لوگوں میں آتے جاتے رہتے ہیں یا گزرتے رہتے ہیں سڑکوں سے, کیا معمولات ہیں آج کل آپ کی اپوزیشن کیا کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فہد, اللہ جانتا ہے کہ یہ ایک بڑی نازک صورتحال سے ہم جو ہے وہ گزر رہے ہیں, اور مصیبت یہ ہے کہ حکومت کو اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ سیاست کی بات کرتے ہیں, حالانکہ ابھی جو صورتحال آپ کو آپ کے رپورٹر نے بتائی ہے بالکل اس سے کوئی مختلف نہیں ہے. اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ایک پلان تیار کرتی ہے اور پھر اس کو قوم کے اوپر لے کر آتی ہے, اور اس کے اندر بالکل صحیح کہا کہ 2 پہلو ہوتے ہیں کہ آپ ایک اویئرنس کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے حکومت, اور پبلک سیکٹر کے اندر بھی یہ کام ہو رہا ہوتا ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ قوت نافذہ چونکہ حکومت کے پاس ہوتا ہے, جس چیز کو وہ بہتر سمجھتی ہے اس کو پھر قوت نافذہ کے ساتھ جو ہے اس کو ایپلیمنٹ کرتی ہے. لیکن اگر بدقسمتی کے ساتھ اگر ملک کا پرائم منسٹر آئے اور وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ میں ایک غریب کے ساتھ ہوں, میں ایک مزدور کے ساتھ ہوں, اور جو ہے اگر کوئی مکمل لاک ڈاؤن کرتا ہے تو وہ اس ملک کے ساتھ مزدور کے ساتھ ظلم کرتا ہے, غریب کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, تو پھر بتائیے پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ٹھیک ہے, پھر آوازیں یہ نکلنا. آپ نے دیکھا کہ علماء کرام نے ایک دن پہلے خود ہی بیٹھے اور بیٹھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو جو ہے وہ عملی طور کے اوپر ختم کر دیا گیا. اس کے دوسرے دن صدر پاکستان نے میٹنگ چیئر کی, اور اس کے اندر جو 20 نکات جو ہیں وہ لے کر آئے, وہ پوری قوم کے سامنے ہے. مجھے بتایا جائے کہ اگر ایک مولانا صاحب ہیں, اگر اس کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے, نمازیوں کو تو چھوڑے, تو کیا اس کو مسجد کے اندر جانے کی اجازت ہوگی؟ اور یہ ان چیزوں کے اوپر کون اس کو دیکھے گا اور کون عمل درآمد جو ہے وہ کروائے گا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا تھا اور جو کہ ایک ضروری امر تھا, تو پھر اس کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس کو سرکاری طور کے اوپر انشور کرتے, اسسٹنٹ کمشنر کے لیول کے اوپر جو ہے مسجد کمیٹی اور علاقائی سطح کے اوپر جو آپ کے ایکٹیوسٹ ہیں, کیونکہ نظام تو آپ نے برباد کر دیا. یہ وہ وقت تھا کہ جب ایک علاقے کا کونسلر اور ایک علاقے کا چیئرمین, میرے سامنے ایم پی اے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ چاہے سیاسی لحاظ سے میرے ساتھ اتفاق نہ کریں, لیکن آج بھی اگر یہ اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے اندر ان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ پولیٹیکل ورکر کہ جو ان ہے. اور بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہاں پر کئی دفعہ مذاکرے ہوئے, یہاں پر حکومت کے سپوکس مین آتے ہیں, وہ گھروں سے سیدھا اٹھ کر یہاں آ جاتے ہیں, نہ ان کو اسپتالوں کی سچویشن کا پتہ ہے, نہ علاقائی سطح پر پتہ ہے. تو فہد صاحب, میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جب سے 2 دن پہلے جو خان صاحب نے تقریر کی ہے, اس کے بعد عملی طور کے اوپر اگر کوئی اپنی مرضی سے گھر سے نہ نکلے تو نہ نکلے, ورنہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ چہل پہل, محلوں کے اندر چہل پہل شروع ہو گئی ہے. کورونا نہیں رکا, لیکن لوگ جو ہیں وہ ہر جگہ جو ہیں وہ آنا جانا ان کو شروع ہو گیا ہے, کیونکہ کوئی ایسی پالیسی ان کی جو ایگزسٹ نہیں کرتی. میں ایک اور بات کر دوں, آج کا واقعہ ہے کہ ایک نوجوان جس کی عمر 40 سے 45 سال ہے اور وہ میرا عزیز ہے, اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا. وہ جب اس کو ہاسپٹل لے کر گئے, کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ کورونا کا مریض نہ ہو. تو جہاں پر یہ حالات آپ کے ہو گئے عام مریض کے, تو پھر کورونا والے کو کون دیکھے گا؟ کون ایمبولنس کا مجھے بتائے نا, یہی مجھے بتا دے
کہ اس وقت لاہور کے اندر کتنی ایمبولینس جو ہے وہ انہوں نے تیار کی ہیں اس کام کے لیے, کیونکہ اس کے لیے ایک اسپیشل ایمبولینس جو ہے وہ چاہیے جو کہ کورونا کے پیشنٹ کو لے کر جائے. بارہ صاحب, چارج شیٹ گل صاحب نے کافی لمبی آپ کے سامنے رکھ دی, کیا آپ کے تجربات ہیں آج تک کے, اور پبلک میں بھی آپ جاتے ہیں, اپوزیشن کی جو تنقید ہے اس کا کیا جواب دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں یہ جو وبا ہے پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, اور اس میں پاکستان میں جو اول دستہ ہماری فوج میں سمجھتا ہوں لڑ رہی ہے, وہ ڈاکٹر حضرات ہیں, پری میڈیکل جو ملازمین ہیں, ان کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو آج سلوٹ پیش کرنا چاہیے پنجاب پولیس کو, جس طرح وہ دن رات محنت کر رہی ہے, اور کتنے پیار, اور آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح لوگوں کی تذلیل کی جاتی ہے, لیکن الحمدللہ پنجاب پولیس بہت باوقار طریقے سے لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہیں اور ان چیزوں کو لے کے آگے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف اگر آپ آ جائیں تو مجھے بتائیں, میرے بھائی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ لاک ڈاؤن بالکل جو ہے وہ کام نہیں کر رہے صحیح. ایک طرف ان کے ایم این اے کی آج میں بات سن رہا تھا, میڈیا پہ وہ بات کر رہے تھے جی ملک کو برباد کیا جا رہا ہے, جو بزنس مین ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے, انہوں نے لاک ڈاؤن کر رکھا ہے اور لوگوں کے کاروبار جو ہیں وہ بند پڑے ہیں, ان کو کاروبار کرنے دیں. یہ بات یہ ان کے ایم این اے صاحب ہی تھے. آج ایک نیوز پہ اگر کوئی نام میں سمجھتا ہوں نہیں لینا چاہیے, ملک افضل کھوکھر صاحب کی آج میں سن رہا تھا 42 پہ ان کی تقریر, اور اس میں وہ فرما رہے تھے کہ جی بزنس مین جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں اور لوگ, لیکن آپ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن ہمیں جو ہے یہ بالکل کرونا کی طرف یہ جو نرمی دی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ کرونا پھیل رہا ہے. بھائی یہ ان کو ہم چاہے لاک ڈاؤن سخت کریں, نارمل کریں, اگر ہم نارمل کریں گے یہ کہیں گے سخت کر دینا چاہیے, اگر ہم سخت کریں گے یہ کہیں گے ہمیں نارمل کرنا چاہیے. لیکن الحمدللہ عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے جو حالات کے مطابق شروع سے لے کے اب تک آپ دیکھ لیں, جیسے حالات بنے ان حالات کے مطابق انہوں نے اپنے فیصلے ترتیب دیے, اور ہر جگہ پہ کسی جگہ پہ کرنے کے بعد آپ نے کون سا انہوں نے صرف مالا جپ رہے ہیں نا, جس طرح آپ میری بات سن لیں نا, آپ میری بات سن لیں, اگر آپ کے اس اقدام سے یہ بھائی میری بات تو سن لیں, آپ کی بات فائدہ ہو رہا ہے ملک کو, آپ کی بات سن رہا تھا نا, آپ بھی سن لیں. واحد ملک ہے کہ سارا بند ہونے کے بعد کہہ رہے ہیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے. ادھر میری بات سن لیں. اس وقت آپ یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, آپ یورپ سارا دیکھ لیں, آپ امریکہ دیکھ لیں, آپ بے شمار سارے اسپین میں ہر جگہ پہ کوئی بھی ان کی جدید مشینری, کوئی بھی ان کے جو ہر قسم کی ان کے پاس سہولتیں ہیں. آج بتائیں وہاں کیا ہو رہا ہے, 40,000 سے زیادہ امریکہ میں لوگ فوت ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ یورپ کا کیا حال ہو رہا ہے. بھائی اس طرح یہ اللہ کی طرف سے وبا آئی ہے, اور اس کا مقابلہ ہمیں مل جل کے کرنا چاہیے. آپ بھی ہمارا ساتھ دیں, ہم آپ جہاں مثبت آپ کا کوئی مشورہ ہوگا ہم بھی تسلیم کریں گے. میں سمجھتا ہوں اس وقت یکجہتی کی ضرورت ہے. اپوزیشن بیٹھتا ہے, بلاول بھٹو بیٹھتے ہیں اور اپنا بھاشن سنانے کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں. یہ آپ کا رویہ ہے. آج بھی پرائم منسٹر کا کیوں نہیں وہ قومی اسمبلی کا اجلاس بلاتا اور اس کے اندر فیصلے ہو. آپ میری بات سنیں, اس وقت واحد لیڈر عمران خان ہے یا عثمان بزدار ہے جو وہاں میں ہے. آپ کے لیڈر تو قرنطینہ میں بیٹھے ہیں. نواز شریف ملک سے باہر, شہباز شریف قرنطینہ کے اندر, بلاول بھٹو قرنطینہ کے اندر, اور آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ شہباز شریف کہہ گیا جی میں عوام کے لیے جا رہا ہوں, عوام ڈوب آ کے ادھر وہ اپنے محل میں بند ہو کے بیٹھ گیا, کمپیوٹر سے چلانا نہیں آتا, تھوڑی دیر بیٹھتا ہے کوئی نہ کوئی چھوٹ کر کے اس طرح کی, وہ یہ کچھ نہیں کر رہے. یہ صرف اور صرف کمپیوٹر تو نہیں چلا سکتا جیسا جہانگیر ترین نے چلایا, اس وقت جیسا جو ہے وہ آپ کے منسٹر نے چلایا, آٹے کو بلیک کیا, چینی کو بلیک کیا. ایسا کمپیوٹر تو اس کو گھمانا نہیں آتا کہ وہ اپنے منسٹروں کو 40 سال سے جو ملک کو گھمایا ہے وہ نون لیگ والوں نے گھمایا. میٹنگ کے اندر وہ فیصلے کر لے. یہ نون لیگ والوں نے ایسا گھمایا کہ آج الحمدللہ پاکستان میں ایک ایسی قیادت آ چکی ہے جو پاکستان کی عزت بھی بڑھا رہی ہے, پاکستان کو لے کے نکل رہی ہے آگے. کرپشن کا الزام آئے تو وہ سٹیپ ڈاؤن ہو, پھر جو ہے وہ ادارے کام کریں گے. اگر اس کے اندر ادارے ہیں اس طرح اس وقت اس کرونا کا مقابلہ پاکستان میں ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی.
آپ دیکھیں کہ پاکستان میں یہ کیس کس طریقے سے، پہلے لوگوں کے خیالات جو تھے وہ بہت بڑے تھے، لیکن آج دیکھیں الحمدللہ کچھ اللہ کی طرف سے ہمیں مدد آئی ہے اور کچھ ہماری محنتیں ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ یہ نہیں پھیل سکا، اور اللہ کرے کہ ہم بہت جلد اس سے نجات حاصل کر لیں۔ لیکن اس میں اب سیاست کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سب کو چاہیے مل کے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ یہ جو نوسر بازی اور یہ اس طرح چلیں یہ تو چلیں آپ کی آؤٹ لائن ہے نا، آپ نے پوری اپنی حکومت کی پالیسی بڑے خوبصورت آؤٹ لائن میں بتا دی۔ مجھے سمپل یہ بتا دیں کہ کرونا کو لے کے آپ کی پنجاب حکومت کی پالیسی ہے کیا؟ بالکل یہ بڑا ہے سمپل بات۔ میں آپ سے، ہماری عثمان بزدار صاحب نے تمام ایم پی ایز یا منسٹر جو ہیں ان کی انہوں نے باقاعدہ ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں، ضلع دیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے حلقوں میں انہوں نے ہمارے ساتھ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ڈی سی حضرات اور باقی انتظامیہ مسلسل ہمارے آپس میں کوآرڈینیشن ہے۔ ایک کسی جگہ پہ میں اپنے حلقے کی اگر آپ کو بات بتاؤں، ایک کیس صرف نکلا ہے وہاں، اور ہم نے وہاں ان کے گھر میں راشن پانی ہر چیز وہاں مہیا کی ہے، اور وہاں ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی کڑی نظر رکھی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے احساس پروگرام میں آپ چلے جائیں تو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے حلقے کی اگر بات کروں، 14,000 فیملی سے زیادہ لوگوں نے 12,000 روپیہ احساس پروگرام کے تحت لیا ہے۔ اور مجھے بتائیں اتنی بڑی سپورٹ آج تو باہر کی پوری دنیا نے مانا ہے کہ عمران خان نے جو یہ احساس پروگرام کے ذریعے عوام کو جو ریلیف دیا ہے، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی۔ گل صاحب دیکھیے، گل صاحب میرا سوال لے لیں۔ ہم نے لاہور میں کوشش کی کہ ڈھونڈیں کہ سب سے پاورفل شخصیت کون ہے۔ پوری کوشش کے بعد، بہت سارے اس میں جمع تفریق کرنے کے بعد، پروگرام تماشا کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ لاہور کی سب سے بڑی شخصیت محلے کے امام مسجد ہیں اور سب سے پاورفل ہیں، اور حکومت کے ڈیلیگیشنز بہت پہلے جاتے، اور امام مسجد جو ہیں وہ اپنا جو حکومت کی پالیسی تھی اس کے مطابق وہ اپنا دین کے فرائض بھی سر انجام دیتے، نماز بھی پڑھاتے، اور ساتھ مساجد میں اعلانات بھی ہوتے۔ تو ایک بچہ بھی آپ کو اس ایریے میں، جس ایریا میں وہ مسجد ہے، ایک بچہ بھی آپ کو باہر سڑک پہ نہ ملتا اور گلی میں نہ ملتا۔ آپ پیدل سروے کرنا لاہور کا شروع کر دیں، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ سینکڑوں ہزاروں بچے جو ہیں وہ سڑکوں پہ، گلیوں میں، محلوں میں مکس اپ ہو کے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایون دیٹ لاہور میں نہر پہ سینکڑوں بچے آج ہم نے آئی وٹنس ہیں دیکھے جو نہر میں نہا رہے تھے۔ پورے شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے، نہر میں نہانے پہ ویسے پابندی ہے، اور نہر میں بھی نہا رہے تھے۔ بہت ساری چیزیں مینیج نہیں کی گئیں، اور اتنی بڑی شخصیات جن کی اتنی پاور ہے، لوگ اتنی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں، حکومت نے ان کو پراپر ان کی رسپیکٹ کو، ان کی عزت کو، ان کی پاور کو یوٹیلائز ہی نہیں کیا۔ گل صاحب دیکھیے، میں سمجھتا ہوں، آپ نے بڑی اہم بات کی، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ہمارے جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا تو جماعت کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور پھر خاص طور کے اوپر جو ہے رمضان شریف کے اندر تو ایک اور بھی ایک عام جو نماز پڑھتا نہیں ہے وہ اس کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جا کر مسجد میں نماز پڑھے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کا کوئی ہوم ورک اس کے اوپر ہوا نہیں، اور ٹھک کر کے جو ہے وہ چیزیں اپلیمنٹ کر دی۔ مجھے یہ صرف یہی چیز اپلیمنٹ کر کے بتا دے مسجد میں کہ جو انہوں نے فاصلہ رکھا ہے کہ جی 3 فٹ کے اوپر نمازی کھڑا ہوگا اور جو ہے وہ 6 فٹ کے اوپر نمازی کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے، مجھے شارٹ بریک لینا ہے، مجھے بریک لینا ہے، ایک شارٹ بریک ہے۔ جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور جانے والی حکومت ہوتی ہے، اور اگلے لوگ اعتبار اگر نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت میں بہت سارے لوگوں کی اور بہت سارے کریڈیبل لوگوں کی کمی ہے۔ اگر اپوزیشن کی طرف سے بھی ڈیلیگیشن جاتے ہیں، لوگ اعتبار نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپوزیشن میں بھی بہت سارے کریڈیبل لوگوں کی کمی ہے کہ جن کے کہے سے لوگ ایمان بھی لے آئیں اور بات بھی مان جائیں۔ شارٹ بریک، ہمارے ساتھ میں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ گل صاحب، آپ بریک سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کنکلوڈ کر لیں۔ دیکھیے، میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل یہ صحیح ہے کہ مساجد کے اندر جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ہونی چاہیے،
لیکن خدارا ان کو اے سی کے لیول کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی بنانی چاہیے کہ جہاں پر مسجد کمیٹی کا کمیٹی بھی ہو اور ان کا گل صاحب یہ بات دیکھیں, یہ میری بات سنیں, میری بات سمجھیں, میری بات ذرا سمجھیں. آپ گل صاحب پولیس والے ہیں, ٹھیک ہو گیا جی, اور بارہ صاحب ایک آبزرور ہیں پاس کھڑے ہیں. بارہ صاحب جو تھے وہ ڈبل سواری لے کے آ رہے تھے, آپ پولیس والے ہیں, آپ نے بارہ صاحب کو روک لیا. بارہ صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ تو مینو پھڑیا ہے او جڑے چار لنگے. مجھے یہ بتائیں, آپ کی بادامی باغ منڈی میں لاکھوں لوگ ڈیلی آ جا رہے ہیں, کوئی کسی طرح کی روک تھام نہیں. آپ کی سنگھ پورہ منڈی میں لوگ ڈیلی آ رہے ہیں, کوئی روک تھام نہیں. آپ کے لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے پولیٹیشنز ہمیں بتاتے ہیں کہ سیدھے آ کے گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار چھوڑیں یہ کرونا کچھ نہیں ہوتا. اب جب یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں, اے ٹو زی چیزیں معاشرے میں آپ کو کھلی ہوئی ملتی ہیں, اور لوگ گپے لگاتے ملتے ہیں, لوگ کرکٹ کھیلتے ملتے ہیں, اکٹھے بیٹھے ملتے ہیں, تو صرف جب آپ علماء حضرات کی بات کرتے ہیں انہیں پھر تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی شاپنگ مالز میں, کل مجھے آپ ہی کے حکومت کے ایم پی اے بتا رہے تھے کہ ایک بہت بڑی سپر سٹور چین ہے, اس میں کہتے میں چلا گیا اور وہاں 6 لوگ ان کے پازیٹیو آئے جو ٹرالیاں لے کے ورکرز ہمارے ریسپیکٹڈ جاتے ہیں, لیکن وہاں ہزاروں لوگ جو تھے رولنگ ایلیٹ کے وہ شاپنگ کرنے جاتے تھے, وہ سوشل ڈسٹینسنگ نہیں رکھتے تھے. پھر جب پولیٹیشنز بیٹھ کر صرف علماء کی بات کرتے ہیں, پورا معاشرہ جو ہے وہ تو ہوا نہیں, تو صرف علماء تو علماء کہتے ہیں کہ بھائی ہم صرف معاشرے میں رہ گئے ہیں. کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ ٹھیک بات ہے نا. آپ اگر میری بات سنیں, اگر آپ پورے کا پورا لاک ڈاؤن کرتے اور انچ برابر اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ آتی, ایس او پیز کے مطابق کرتے, غریب کو راشن بھی پہنچتا, تو پھر آپ جس کو مرضی امپلیمنٹ کروا دیتے. ایک چھوٹی سی بات, ایک چھوٹی سی بات پوری ہو جائے. میری بات دیکھیے, آپ نے بڑی اہم بات جو ہے وہ کی ہے. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بتا دینا کہ ابھی تک انہوں نے کون سا کاروبار کھولا ہے, ایک لائن اور اسے آپ اس طرح ریفریز کر لیں بہت شارٹ میں, کہ آپ یہ جواز ختم کر دیں کہ کوئی فریق آپ کو کہے کہ اس کو کیوں نہیں پکڑے. بالکل, یہ جواز ختم کر دیں. یہ دیکھیے نا, آج میں آپ کو بتاؤں, ان کا کام تو ساری عدالت کر رہی ہے. آج آپ کو پتا ہے کہ عدالت نے جو ہے وہ جو تاجروں کے نمائندے نعیم میر صاحب, اس کو جو ہے وہ جرمانہ اس بات پہ کر دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ دی ہوئی ہے. تو مطلب اتنا سخت سٹانس ہے عدالت کا اس وقت جو ہے. تو عدالتوں کا اگر اس قدر سخت سٹانس ہے تو حکومت کی ریٹ کہاں ہے؟ حکومت کی ریٹ انہوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا ہے, نہ تو کوئی کاروبار کھلا ہے, نہ کوئی فیکٹری کھلی ہے, مگر لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدارا ابھی بھی وقت ہے. اس سے پہلے کہ آج خان صاحب نے کیا کہا وہ آپ نے سن لیا. انہوں نے کہا جی کہ اگر خدا نہ خواستہ کورونا پھیلنے کا زیادہ اندیشہ ہوا تو ہم جو ہے مساجد کو بند کر دیں گے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایسے تدارک کیوں نہیں کرتے کہ مسجد کے اندر نمازی وہ جائے کہ جس کو آپ سیف کر کے مسجد کے اندر جو ہے وہ بھجوائیں. اس کا پہلے انتظام جو ہے وہ کریں, اور اس کے لیے آپ کو چاہیے نہیں صاحب, اس کو بھی ایک منٹ, اس بحث کو بھی ایک منٹ مجھے ایک بات بتا. گل صاحب, آپ مجھے علماء ریسپیکٹڈ ہیں, مذہبی لوگ سارے ریسپیکٹڈ ہیں, آپ ایک منٹ کے لیے مجھے سمپل بتا دیں کہ لاہور میں یا پورے پنجاب میں آپ نے کسی عام شہری کو کوئی کام بھی ڈسپلن سے کرتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو بات ختم ہو گئی. آپ نے صحیح کہا کہ جو اگر مساجد کے اندر یہ نظام قائم ہو بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی ہوگا, مگر یہ منڈیوں کا کیا کریں گے, یہ باقیوں کا کیا کریں گے, باقی لوگوں کو کیا کریں گے. بھئی آپ جو پولیس کو کہتے ہیں کہ کوئی پولیس والا جو ہے وہ کسی کو کچھ نہ کہے, تو وہ جو ناکے تھے وہ بھی انہوں نے ماشاءاللہ ختم جو ہے وہ کر دیے ہوئے. انہوں نے کہا جب ہم نے کسی کو روکنا ہی نہیں, کسی کو کچھ کہنا ہی نہیں, تو پھر چلتی رہے وہاں. جی بھلا بھلا کرے. سب سے پہلے تو میری بات, گل صاحب جو انہوں نے اپنی شروعات سے ایک نا علماء کرام کو یا مسجد کو ٹارگٹ کر کے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے جو علماء حضرات ہیں بہت باشعور ہیں. دیکھیے میں سمجھتا ہوں, میری بات سن لیں, بارہ صاحب آپ وبا کے دنوں میں بھی مذہبی کارڈ بیٹھے کھیل رہے ہیں. بالکل, کتنی افسوس والی بات, میری بات کتنی افسوس والی بات. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ مسجدوں میں آپ اپنے کولیگ کو بیٹھ کے میں نے بے شمار مسجدوں میں ٹارگٹ کر رہا ہے, نمازیں ادا کی ہیں, میں نے دیکھا ہے انہوں نے اندر سے کارپیٹ جو ہے وہ ختم کر دیا ہے.
تعداد تقریباً کم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ صفائی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پانچ وقت نماز ادا کی جاتی ہے اور 5 وقت وہاں کتنی مسجدوں کو سینیٹائز کیا آپ نے؟ فرض کتنی مسجدوں کو آپ نے صاف کیا؟ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. محکموں کو لگائے. ہمارے دور کے اندر جو ہے بتائیں جی ہر مسجد کو سینیٹائز کیا گیا ہے. مساجد کی صفائی ہوتی گل صاحب میں کہہ رہا ہوں ہر مسجد کو سینیٹائز کیا گیا ہے. کوئی غلط کہہ رہا ہے. بالکل میں نے اپنے حلقے میں یہ دعویٰ غلط مسجدیں ہیں بے شمار مسجدوں میں. اور آپ پہلے بات کر رہے تھے اے سی صاحبان کی جو ہے وہ کمیٹی بنائی جائے اس میں وہ شامل ہوں, تو ایسا ہے تمام ہمارے حلقے میں علاقوں میں. آپ شاید میرے خیال میں آپ نے کہیں توجہ نہیں دی ہوگی, ہماری تمام انتظامیہ تاجر حضرات ہیں ان کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے. اس کے علاوہ مسجدوں کے جو امام مسجد ہیں ہم نے مختلف جگہ پہ تھانوں میں ڈی ایس پی کے دفتر ایس پی کے دفتر ان کی میٹنگ ارینج کر کے ان کو تمام جو پولیسی جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو سمجھائی ہیں, ان کو بتائی ہیں. لیکن خدایا اس کے اوپر آپ سیاست نہ کریں. یہ ایک جو ایسی وبا آئی ہوئی ہے, اس سے میں پھر آپ کو کہوں گا اس کا ہم نے کہاں تک بھارت پہنچا جو احساس آپ کا پروگرام چل رہا ہے؟ احساس پروگرام میں سمجھتا ہوں اس وقت لوگوں کو بہت بڑا ریلیف مل رہا ہے. اور جو سفید پوش لوگ ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی بندہ آرام سے جاتا ہے اور بڑے آرام سے 12,000 کی وہاں سے اماؤنٹ لے کے. ہم نے بھارت صاحب اس میں چھوٹی سی انپوٹ ایک لے لیں. ہم پروگرام تماشا کی ٹیم جو ہے اسے 2 جگہ پہ اسے کور کرنے کا موقع ملا, اور 2 جگہ جو لوگوں نے کمپلینس کی, خواتین جو تھیں ہماری مائیں بہنیں جو تھیں وہ سارا دن لائن میں لگتی تھیں, اور اگر ٹوکن نمبر ان کا 1225 ہے تو وہ سارے دن لائن میں لگی ہیں. 4 بجے آ کے بتا دیا گیا ٹائم ختم ہو گیا, اگلے دن وہ ٹوکن نہیں چلے گا, اگلے دن ٹوکن انہیں نیا لینا پڑے گا. اچھا فرض کریں ان کی باری آ گئی, اب وہ پہنچ گئی ہیں متعلقہ جگہ پہ جہاں سے انہیں پیسے ملنے ہیں, تو وہاں انہیں کہا گیا کہ آپ نادرا واپس جائیں, آپ کا تھم امپریشن سکین نہیں ہو رہا. اب اتنے بڑے انفراسٹرکچر کے ہوتے ہوئے نادرا کا کوئی ریلیونٹ بندہ ادھر موجود نہیں ہے جو اسے ادھر ہی سارٹ آؤٹ کر کے اور ان کو گھر تک پہنچا دے کہ بھئی آپ پیسے کم از کم لے جائیں. اور وہاں سے 60-70% لوگ نادرا پھر جاتے ہی نہیں, پھر واپس چلے جاتے ہیں گھروں کو. یہ جہاں آپ بہتر کام کر رہے ہیں, جو اس میں کمیاں کوتاہیاں ان کو بھی ایڈریس کیجیے. فہد بھائی آپ نے بہت خوبصورت ایشو اٹھایا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ واقعی حقائق کے قریب تر ہیں. آپ نے بہت اچھی محنت کی ہے اور اس کی عوام کو بھی ضرورت ہے کہ یہ اس بات کا جواب سننے کی. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ ہماری اس طرف سے بہت سخت ڈائریکشن ہے. جو بندہ ٹوکن لے کے اس حدود کے اندر چلا جاتا ہے, کبھی وہاں سے اس کو پیمنٹ ملتی ہے چاہے 7 بج جائیں. اس کی پریکٹس یہ ہے کہ میں اپنا سبزہ زار جو ہے ہمارا سینٹر ہے وہاں میں پہنچا تقریباً 5:30 کا ٹائم تھا, اور اندر تقریباً میں اپنے پینل سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو لوگوں کی گواہی ہے وہ ذرا آپ اگر چلوا دیں گے تو مہربانی ہو جائے گی, حکومتی ایوانوں تک پہنچ جائے گی. ہم نے بریک بھی لینی ہے, بریک سے پہلے کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں چلوا دیں تاکہ حکومت تک پہنچے. یہ بات آپ نے ٹوکن کی بات کی, میں نے کہا اس حدود میں جو داخل ہو گیا اس کو پیسے ملتے ہیں. دوسری آپ نے بات کی کہ جو انگوٹھا ویریفائی نہیں ہوتا, ہاں اس میں آپ کو بتا دوں کچھ لوگ ضعیف بندے یا عورتیں ہیں, ان کے انگوٹھے جس وقت ان کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے وہ ویریفائی فوری نہیں ہوتے, اور اس کے لیے ایک سسٹم ہے کہ نادرا کے اندر وہ دوبارہ جائیں اور اپنا دوبارہ انگوٹھا ویریفائی کروائیں اور وہ پھر کارڈ میں اسی طرح موجود آ جاتا ہے. ٹھیک, کیونکہ اس میں کچھ تبدیلی ہو جاتی ہے ایج کی وجہ سے, ایج افیکٹ کی وجہ سے. ٹھیک, اور وہ اس وجہ سے وہ انگوٹھے ویریفائی نہیں ہوتے اور ان کو تکلیف اٹھانا پڑتی ہے کہ دوبارہ نادرا کے دفتر جا کے. اور تیسرا ایک اور بہت ایشو ہے کہ ایک بندے نے اپلائی کیا ہے اور وہ جس شناختی کارڈ سے اپلائی کیا ہے وہ ان کے اس کے والد کے نام کے, کیونکہ سربراہ جو گھر کے اس کے نام کی یہ بھی لوگ واپس اماؤنٹ آتی ہے, اور سربراہ وہ جو ہوتا ہے وہ فوت ہو چکا ہوتا ہے. اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے بھی نادرا سے آپ نے سارا بے فارم ساتھ لے کے وہاں سے ویریفائی کرنا ہوتا ہے, اور تمام جو ان کے گھر کے افراد ہیں ان کی طرف سے ایک دفعہ اجازت نامہ ملتا ہے, ان میں سے وہ ایک کسی بندے کو منتخب کر دیں اور اس کو وہ پھر ساری پیمنٹ مل جاتی ہے, بڑے آرام سے مل جاتی ہے. لیکن یہ 3 ایشو واقعی بہت اہم تھے, آپ نے ان کی آواز اٹھائی اور میں نے ان کا جو آپ کو جواب دیا ہے, اس کا یہی صحیح پراپر طریقہ یہی ہے. گل صاحب کوئی اچھا اس میں دیکھیے یہ انہوں نے یہاں پر ہمارا ریڈیو تو مجھے بتائیے وہ بڑی چلاکی کی ہے حکومت نے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام کو احساس کے ساتھ جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کی.
اور یہ دیکھیے اب یہ اس بارہ صاحب مجھے آپ بتا دینا والی بات کہ کر رہے ہیں آپ نے دیکھیے میری یہ گورنمنٹ پیسے دے رہی ہے، یہ نواز شریف کی تصویر، یہ شہباز شریف کی تصویر کے ساتھ نہیں مل رہے، یہ ایک احساس پروگرام ہے۔ نواز شریف شہباز شریف نے کبھی اپنی تصویر کے بغیر کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا، میں بیان کر رہا ہوں تو آپ کو اچھی نہیں لگی۔ یہ بات عمران خان ہی ہے جس نے اپنی تصویر استعمال کی، اس نے احساس پروگرام، غریبوں کا احساس ہو رہا ہے۔ پروگرام ہے کیا احساس پروگرام ہے، کیا احساس آپ نے کیا؟ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کیوں نہیں دے رہی؟ یہ آپ نے اس میں سے نکالا ہے، بینظیر پروگرام میں پیپلز پارٹی کیوں نہیں دے رہی؟ مجھے ان باتوں کو چھوڑیں، مجھے آپ یہ ڈیٹا بتائیں کہ آپ جو مزدور ہیں، جو لوگ فیکٹریوں سے بے روزگار ہوئے ہیں، ان میں سے کتنے لوگوں کو آپ نے سپورٹ دیا ہے؟ یہ تو آپ نے 3 مہینے کے ان کا جو ہاں یہ کیا آپ نے بے شمار لوگ کو ملا، مہینے کا جو ملتا تھا، چیک کریں اپنے حلقے میں، 4000 کر کے 3 مہینے کا، نہیں مجھے نہیں پتا چلا، میں کہتا ہوں 14,000 کے قریب میرے حلقے میں فیملی ہے جو لیتی ہے۔ بارہ صاحب میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، میں 100 لوگوں کو جانتا ہوں ایسے غریبوں کو جنہوں نے میسج کیا ان کو کسی کو کوئی ایک گل صاحب یہ ذرا دیکھیں انکم پروگرام ایک منٹ گل صاحب ابھی تک مل رہے ہیں، یہ ذرا دیکھیں صورتحال دیکھیں جی، صورتحال دیکھیں کہ احساس پروگرام کے تحت لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے۔ اگر یہ مسائل بھی ایڈریس ہو جائیں تو تھوڑی سی آئیڈیل سچویشن آ جائے کہ لوگ خوشی خوشی آئیں، امداد لے کے واپس چلے جائیں۔ دیکھیں صورتحال کیا ہے۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ لوہے والی پلی دے۔ کتنے بچے ہیں؟ میرے 4 پتر 4 دھیاں 2 پوترے نے، ایک پوتی ہے۔ تو کس طرح گزارا کر دیو؟ ریڑی لاندے سی، ریڑیاں بند ہو گئی نے، گھر آٹا نہیں دانا نہیں، کوئی کسی نو کچھ نہیں دینا، سیر دی روٹی بھی نہیں پکائی اسی اپنے گھر۔ اسی تانوں کی دسیے محلے چ راشن آندا پکائی ادھر غریباں نو نہیں دیندے، غریباں نو کچھ بھی نہیں دیندے۔ پترا تانوں کی دسیے، کچھ نہیں دس سکتے تانوں۔ بڑی مشکل 6 بجے دی اتنے بیٹھی ترلے کردی پہلے کدھر بوٹے نہیں میچ ہوتا، پھر پولیس والے نے میں ترلے کیتے نے، میں کیا میرا پتر نو کیا ہے میرا گٹا میچ کر۔ السلام علیکم میری بہن، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے۔ پیسے باجی ملے ہیں کوئی؟ نہیں کوئی پیسے نہیں ملے، انہوں نے دیے ہی نہیں پیسے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے بند ہو گئے، آپ کے پیسے ہی نہیں آئے ہوئے پیچھے۔ کب سے رجسٹرڈ ہیں آپ بے نظیر پروگرام میں؟ 4-5 سال ہو گئے مجھے لے، کب سے بند ہیں پیسے؟ 3-4 ماہ ہو گئے ہیں۔ ابھی کہتے بند ہیں؟ اب کہتے بند ہے پیسے، آپ کے پیسے نہیں آئے۔ آدمی میرا رشکہ چلاتا ہے اور اسے شوگر بھی ہے، نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ پینے کو، کیا کریں ہم، کہاں جائیں، کون ہماری فریاد سنتا ہے بتائیں ہمیں آپ۔ اتنی آس لگا کر یہاں پہ آئے تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کچھ دیا ہی نہیں ہے، کچھ بتایا ہی نہیں ہے، ہم بھوکے گھر میں مر جائیں، ہم کیا کریں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے۔ صبح کے ہم آئے ہمیں جانے لگ لگ اندر گئے، اندر سے انہوں نے باہر بھیج دیے ہم کو، یہ اچھی بات تو نہیں نا۔ آپ بھوکے پیسے اندر بیٹھے رہے؟ بھوکے پیسے میں صبح کی میں آئی، لیٹ ہے مجھے آ گئی۔ بہت بڑا المیہ ہے جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال یہاں کی۔ میسج بھیجی جائے کی کہندے نے؟ کہنے ناظرہ دفتر جا، صبح کتنے بجے آئے ہو؟ صبح 8:30 بجے۔ اتنے بھوکے پیسے ہی بیٹھے ہو، کھادا پیتا بھی کچھ نہیں؟ کتنے بچے نے تاڑے؟ میرے 4 کرائے دا مکان۔ انہاں دنوں چ کس طرح گزارا کر رہے سو اوورال؟ بہن پوچھو نا بس کیسے گزارا ہو رہا گا، ਇੰਨੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕਿ 15-20 ਦਿਨ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਛੱਡਿਆ ਸਭ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਤਰਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਤੇ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਕਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
चलो अपना ख्याल रखो, बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। भाईजान ये क्या इन्होंने वैसे बनाया हुआ है कि हम 12,000 देंगे, ये करेंगे। मैं तो बेवा हूँ, 2 महीने की मेरी बच्ची थी जब मैं बेवा हुई थी। आज वो इतनी हो गई है 9th क्लास में। आज पहली दफ़ा मैं निकली हूँ बाहर ये इसके लिए, वरना मैं खुद जॉब करती थी। और मेरे भाइयों ने मेरा उठाया हुआ था। मेरे वालिदैन 2 साल हो गए फोत हो गए। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर ऐसे ही हम आए इतनी दूर से। क्यों मैं आई हूँ? यानी कि आज मैं सफेद पोश औरत बाहर आई हूँ, इसलिए आई हूँ। नहीं ना करना चाहिए ऐसे जुल्म। घर में ना राशन होगा, मेरा भाई बाहर है, मैं नहीं झूठ बोलूंगी, सऊदीया में है, वहाँ क्या हालात चल रहे हैं। गली से दूसरी गली में नहीं जा सकते, तो कहाँ जाए हम? मैं कहाँ लेके जाऊँ बच्चों को? मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं है मेरा। और देखे मैं कितनी यंग औरत साथ में बेवा हुई थी और किसी के दर पे नहीं गई, अपने बच्चों के खुद पाला है। शॉर्ट ब्रेक एक मुझे लेनी है जी, शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। गुल साहब, ये आप ब्रेक से पहले देख रहे थे हालात क्या हैं? मैं बिल्कुल देख रहा था। देखिए, एक खातून जो आपको कह रही थी कि मुझे 3-4 माह पहले पैसे मिलते रहे हैं लेकिन अब मेरा नाम नहीं है। ये हैं वो लोग जो कि 8.5 लाख के करीब जो है वो इन्होंने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में से जो है वो निकाल दिए हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये बात है कि देखिए, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट वाले प्रोग्राम वाले जो लोग हैं उनको तो बाइज्जत तरीके से अपने घर के अंदर जो है वो कार्ड था, वो जाकर स्क्रैच करते थे, उनको मिल जाता था। उन लोगों को भी इनको लाइनों में लगाने की क्या जरूरत थी? ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बिल्कुल उसी तरह से जारी रहने देते, इसके पैरेलल साथ ये भी आ जाता, प्रोग्राम चल जाता। और जो दूसरे लोगों को जो इन्होंने आइडेंटिफाई किया हुआ है उसको ऐड कर लेते, उनको ऐड कर देते। और ज्यादा आसान हो जाना। ये जो अंगूठे का जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्यों नहीं नादरा का एक बंदा उस हर सेंटर के ऊपर मौजूद होता? देखिए, हमने लोगों को जब ये ऑरेंज ट्रेन के पैसे जब देने थे तो सेंटर बनाए हुए थे, सेंटर के ऊपर ही एक ही बूथ बना हुआ था, वहां पर हल्का पटवारी भी बैठा हुआ था, एसी भी बैठा हुआ था, पैसे देने वाला बैंक भी बैठा हुआ था, सब लोग नादरा के लोग भी वहां थे। तो वहां पर अंगूठा जो है वो चेक हो जाता था। तो बड़े आराम के साथ लोगों को पैसे दिए, आपने कई प्रोग्राम किए। तो ये सिर्फ मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है। ये इन्होंने चीजों को मिक्स कर दिया, लंबी लाइनें लगा दी, और जिससे खुदा ना खास्ता वहां पर कोरोना फैलने के वैसे भी बिल्कुल आपने सही कहा कि जहां पर मंडियां चल रही हैं वहां पर उन्होंने यहां पर भी एक लोगों की इज्जत को जिस तरह से पामाल किया जा रहा है, इस चीज को इनको खत्म करना चाहिए और फौरी तौर के ऊपर बेनजीर इनकम प्रोग्राम के जो लोग हैं उनको अलहदा करें और उनका पास कार्ड है वो कार्ड के जरिए से जाकर बैंकों से पैसे ले। अब तो काम हो गया जो होना था। जी जो करना चाहता है वो कर ले। ठीक है जी बारा साहब, आप भी देख रहे थे, इस पे क्या कोई हुकूमत इसमें कोई बेहतरी लाने का सोच रही है कि कम से कम कोई जितने लोग वापस चले जाते हैं या उनको बहुत ज्यादा दफा आना पड़ता है बार बार, वो उसको उनके धक्के, उनकी आहें सिसकियां, उसको मिनिमाइज किया जा सके, कम किया जा सके? सबसे पहली बात तो क्लियर ये है कि ये 144 अरब रुपए की एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और जो इंशाल्लाह जो लोग मिडिल क्लास से हैं, जो गरीब हैं, ये बिल्कुल वेरीफाई होके उन्हीं को मिलनी है। 8.5 कौन से ये इसमें ना तो कोई टक लगने की कोई उम्मीद है, ना इसमें कोई किसी किस्म की कटौती होने वाली है, ना इसमें कोई किसी की 8.5 लाख लोगों को जो निकाला गया है वो क्यों निकाला गया है? इससे इसमें ना कोई करप्शन होनी है। और दूसरा रहा कि ये जो इस तरह के छोटे छोटे मसाइल पेश आ रहे हैं, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को ये जो पैकेज मिला है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उनको ये अमाउंट तो टोटल लोगों को मिलनी है, 1 करोड़ 20 लाख लोगों को। और उसमें भाई मैंने पहले भी आपसे गुजारिश की थी कि ये कुछ छोटे मोटे मसाइल हैं जिनकी वजह से कुछ लोगों को, अगर 1000 बंदा एक सेंटर के अंदर जाता है, उसमें से 10 या 20 लोगों को किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से निकाल दिया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कोई तादाद नहीं है। ये इसी वजह से होता है कि जो मैंने वजूहात आपको पहले बयान की है वही वजूहात है। 8.5 लाख लोग, 8.5 लाख लोग बेनजीर इनकम मैं सपोर्ट प्रोग्राम आपका ये भी जवाब देता, बताएं एसी रैंक के, डीसी रैंक के, और इसी तरह सियासतदान जो चेयरमैन हजरात पीपल्स पार्टी से इलेक्शन जीते हुए थे, इसी तरह जो सरकारी सीटों में लोग बैठे हुए थे,
उन लोगों को अगर हमने निकाला है तो बताएं आपको क्या उसमें वो तकलीफ है? 8.5 लाख है। वो ये खातून जो है ये कोई एसी थी, ये कोई सरकारी मुलाजिम थी, ये जो अभी खातून आई है क्या है? 12 साहब उन्होंने कमाल है जनाब आपका, कमाल है। आपने उसका बयान नहीं सुना? उन्होंने फरमाया था, वो मेरी बहन ने फरमाया था कि अभी मेरी अमाउंट नहीं आई, मेरे पैसे नहीं आए। इसका मतलब क्या? मुझे बताएं कि टेक्निकल तरीके से, मैंने वही आपको अर्ज किया है कि टेक्निकल वजह से किसी की अमाउंट कोई लेट होती है, या अब भी आके मैं समझता हूं कई ऐसे जिन लोगों को मैसेज आ रहा है कि आपको 20 तारीख को 8.5 लाख लोग जो जिन लोगों को जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, जो कि बेनजीर इनकम प्रोग्राम में, जिनकी वो तो टोटल 2000 रुपए, 2000 जिन लोगों को भी निकाला गया उनके मुकम्मल क्वालिफाई, जो उनके टोटल, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, वो लिस्ट जो है वो शाया करे, क्यों नहीं करे? मुझे नाम बताएं, मुझे बताएं ऐसे लोग के जो जरूरतमंद, जिनके 8.5 लाख लोगों की लिस्ट आप शाया करें ना। वो कर दी है, वो आपके इलाके में नहीं कर दी है। कहां? वो तो आप अगर पढ़े कैबिनेट कमेटी को, कैबिनेट के लोगों को आप जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। वो हमने की, आप चैलेंज करें, बताएं कि ये नाम गलत डाला है आपने। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये जो है ना पॉइंट स्क्वायरिंग छोड़ें, और जो अच्छा काम हो रहा है उसको आपको चले आप ये मुकम्मल कर लेना, फिर मैं कबात दूंगा 8.5 लाख लोगों को आज तक वो सामने आए तो फिर आपको खुद ही बता देंगे कि वो हकदार हैं। हमने खुद लिस्ट जारी कर दी है, उसमें आप लाएं कि ये जो लोग हैं ये गलत लोग हैं, मुझे बताएं उनके नाम, कौन ऐसे लोग हैं जिनके गलत नाम निकाले हैं। आप किसी सेंटर पे फिर इकट्ठा प्रोग्राम कर लेते हैं, फाद साहब को मैं कह रहा हूं आप लाएं, तो जो लोग वहां पर आएंगे आपको दिखाएंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कार्ड कि भाई उनका नाम जो है किस वजह से काटा गया, फिर आप तहकीक कर लीजिएगा कि ये हकदार है। ये मेरे भाई ये ऑरेंज ट्रेन की बात कर रहे थे, ये मेट्रो की बात, ऑरेंज ट्रेन की जो बात कर रहे थे, हमने सेंटर बनाए, लोगों को पेमेंटें दी। आज साबित हो रहा है कि जिस तरह आपने फेक वो अमाउंटें वहां दी, और जो मालिक हजरात थे वो घर बैठे हैं, और जो कब्जा माफिया और जो पटवार के करिंदे थे पटवारियों के, वो उन्होंने करोड़ों रुपए की मोटे उठाई। और ये इतनी बड़ी वाला केस हमारे ऊपर बना दे तो हम वो भुगतने के लिए खुशी से तैयार हैं। इतनी बड़ी करप्शन जो की है ये ऑरेंज की बात में हुई है। मैं अपने हल्के की बात करूं, बेशुमार मालिक ऐसे हैं जो उनको पता ही नहीं है, उनकी अमाउंटें जो और पटवारियों किसी और को लोगों को उठवा दी उन्होंने। तो ये आप किस तरह की 2 साल आप क्या करते रहे? उनको दिलवाए पैसे जिनके साथ ये जुल्म हुआ है, मिलेंगे, अब मिलने शुरू हो रहे हैं, आप उनकी इसी प्रोग्राम के अंदर मिलने शुरू हो रहे हैं उनको भी। अब भाई आप सिर्फ और सिर्फ यही है कि मैं ना मानू वाली बात है, और आप खुद समझते हैं कि जिस तरह के जो जाती उमरा की जो सियासत है, अंदर करंटीना के अंदर बैठा वो एक शख्स जो है इंग्लैंड से आया था। बहुत शुक्रिया अदील साहब, बहुत शुक्रिया वहीद गुल साहब, बहुत शुक्रिया। और आप जानते हैं कि माशरे उस वक्त बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं जब वहाँ सबके साथ इक्वल बिहेव होना शुरू हो जाए। फाद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।